الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله
ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 کے حوالے سے پچھلے مہینے کا جو تیسرا خطبہ جمعہ تھا اس میں گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج مزید چند نکات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ رب العالمین نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص آزاد ہے، جب چاہے مسلمان ہو جائے، جب چاہے یہودی ہو جائے، جب چاہے عیسائی ہو جائے، جب چاہے ہندو ہو جائے، جب چاہے سکھ ہو جائے، جب چاہے کچھ اور کر دے، جب چاہے اللہ کا انکار کر دے، جب چاہے کچھ بھی کر دے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت بنیادی طور پہ صرف نان مسلمز کے لیے ہے، اور اگر آپ اس کا شان نزول پڑھیں، تاریخی پس منظر پڑھیں، تو مدینہ منورہ میں جو
لوگ مسلمان ہوئے تھے، انصاری صحابہ کرام، وہ اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں کو فورس کرنے لگے تھے کہ وہ بھی کلمہ پڑھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ضابطہ دیا گیا، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر، وہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو گن پوائنٹ پر فورسفلی اسلام قبول نہیں کروائیں گے۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، پبلک جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو 20 مرتبہ تبلیغ کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں، لیکن زبردستی کوئی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ حکمران بھی کسی غیر مسلم کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتا، لیکن جو مسلمان ہو چکا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک ضابطے کا پابند ہو گیا ہے، اس نے ایک MOU سائن کر دیا ہے، ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے، اب اس کی پابندی اس پر فرض ہے، اور اگر یہ پابندی نہیں کرے گا، اپنا یہ معاہدہ توڑے گا، تو اس کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متعدد احادیث ہیں، اول ما یحاسب او یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، ایمان والے جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو سب سے پہلا ان کا پرچہ، پہلا مضمون جس کا امتحان ہونا ہے وہ نماز ہے، تو ان کا امتحان ہونا ہے۔ اب جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کا تو نماز کا امتحان نہیں ہونا ہے، اس کا تو پہلا امتحان عقیدے کا ہی ہے، وہاں فیل ہو گیا، اور اگر اسی پر مر گیا تو اس کے لیے ایک اٹل فیصلہ اللہ نے پہلے سے دے دیا ہوا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی امامت پہ کسی اور شخص کو کھڑا کروں اور محلے میں گشت کروں، جس گھر میں مجھے مرد حضرات بیٹھے ہوئے دکھائی دیں کہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور یہ گھر بیٹھے بغیر شرعی عذر کے، تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنے شدید غصے کا اظہار فرمایا۔ تو بہرحال یہ ایک طویل سلسلہ ہے، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں، حضرت ابو بکر صدیق کا میں نے آپ کو فیصلہ سنایا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے، جن لوگوں نے انکار کر دیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں مجھے کوئی نہ پوچھے، زکوٰۃ دوں یا نہ دوں کوئی نہ پوچھے، پردہ کروں یا نہ کروں کوئی نہ پوچھے، مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو بڑی سادہ سی ایک مثال دیتا ہوں، کراچی والوں کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے، غالباً اس خطبے میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ آپ سفر کر رہے ہیں، نیو یارک ایئرپورٹ پہ آپ لینڈ کرتے ہیں، امیگریشن کاؤنٹر پہ پہنچے، آپ نے اپنا پاسپورٹ دیا، وہاں امیگریشن آفیسر نے آپ کے پاسپورٹ پر انٹری کی سٹیمپ لگائی۔ جو ہی آپ کے پاسپورٹ پر انٹری کی سٹیمپ لگ جاتی ہے تو اس ملک کے سارے قوانین آپ پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے پہلے سے پریپیئر ہو کے جائیں، پڑھ کے جائیں وہاں کے اصول ضوابط کیا ہے۔ جب انٹر ہو گئے ان کا سارا قانون آپ پر امپلیمنٹ ہوگا۔ اب ایک بندہ کراچی سے گیا
اور وہاں جا کر وہ کہے کہ جناب ہم تو کراچی میں بھتہ لیتے تھے، یہاں بھی لیں گے، لینے دیں گے؟ وہ نہیں ہوگا، کہیں گے جناب جائیے وہاں، یہاں یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا نا تو آپ پر ایک سٹیمپ لگ گئی ہے، آپ نے ایک ایگریمنٹ کر لی ہے کہ اب میرا لائف سٹائل یہ ہوگا، اب میں اس قانون کے تابع آ گیا ہوں، اب میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، اب میں اس کے مطابق چلوں گا۔ یہ بڑا مسکنسیپشن ہے، لوگوں نے گمراہ کیا ہے۔ اچھے خاصے ہمارے پڑھے لکھے لوگ وہ بھی بڑے آرام سے اسی آیت کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے، ہماری خواتین بہنیں بھی، یہ سب جناب میں پردہ کروں یا نہ کروں میرا پرسنل معاملہ ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ اگر شریعت کی جو نصوص ہیں ان کو سامنے رکھا جائے تو کوئی معاملہ پرسنل رہتا ہی نہیں ہے کہ میرا ذاتی معاملہ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ذاتی معاملہ وہ ہوگا کہ جس کے تمام تر فوائد یا نقصانات جو بھی ہیں وہ آپ کی ذات تک محدود ہوں، وہ تو ہوگا ذاتی۔ لیکن جب ہم شریعت اٹھاتے ہیں وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو اس نیکی کے ثمرات آپ خود تو اٹھاتے ہیں، آپ کے دائیں بائیں بھی جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر آپ ڈی ٹریک ہو گئے، گناہ کی طرف چلے گئے، تو پھر خود آپ تو نقصان بھگتیں گے، آپ کے دائیں بائیں لوگ بھی بھگتیں گے جو خاموش رہیں گے۔ گناہوں کے اثرات پورے معاشرے پر آتے ہیں۔ برابر والے گھر میں آگ لگی، اللہ نہ کرے آپ کو پتہ چل گیا اور آپ اس کو نہیں بجھاتے، فائر بریگیڈ کو فون نہیں کرتے، کسی کو انفارم نہیں کرتے، یہ کہہ کر کے جی ادھر لگی ہے نا ہمیں کیا ہے، تو کیا ہوگا پھر تھوڑی دیر کے بعد؟ پھر ہماری باری آئے گی ہمارے گھر کی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ایک لمبا مضمون ہے، اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہاں پرسنل میٹر ہے ہی نہیں، دھوکہ دیا گیا کہ نو انٹرپشن ان پرسنل میٹرز، ذاتی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ اور جہاں تک بات ہے اسلامک اسٹیٹ کی، مسلم کنٹری، مسلم مینجمنٹ، مسلم ایڈمنسٹریشن، تو ان کی تو ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ جیسے ہے نا ایک ملک کا قانون، اس کی پابندی کروانا ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، اور جب وہ ادارے مسلمان ہوں اور وہ مسلمان ملک ہو تو پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلامی شعائر کی پابندی کروائیں۔ یہاں تو اسلامیہ جمہوریہ پاکستان اور سب کچھ نکال دیا، اسلامیہ بھی نکال دیا، جمہوریہ بھی نکال دیا اور پاکستان بھی نکال دیا، تینوں کے خلاف ہم چل رہے ہیں۔ اب الٹ لے لیں، تین لفظ ہے نا، پاکستان معنی دیکھ لیں، اور پھر ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے وہ کتنا پاک ہے، آس پاس اپنے گھر کو کتنا اس نے پاک رکھا ہوا ہے، غلاظتوں سے، قدورت سے، حسد سے، بغض سے، نفاق سے، کفر سے، شریعت کی خلاف ورزی سے، کتنا وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جمہوریت پہ، ہم ریورس پہ آ رہے ہیں۔ جمہوریت کی بھی غلط ڈیفینیشن کر دی، آزادی آزادی، اور پھر اسی سے نکالی آزادی۔ ویسے تو پورے کا پورا سسٹم ہی الٹ ہو گیا، لیکن آزادی کو اتنا مس یوز کیا گیا، اتنا مس یوز کیا گیا کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ، ان کی وہ بات یاد آتی ہے، بڑی پتے کی بات کی انہوں نے، بستان سعدی میں وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک بستی سے گزر رہا تھا، اندھیرا، اب
कुत्ते, आवारा जो कुत्ते होते हैं, काटने के लिए आगे बढ़े। कहा मैंने अब उनको भगाने के लिए जमीन से पत्थर उठाना चाहा, पत्थर जमीन पे चिपका हुआ था, पत्थर न उठा। तो शेख सादी ने ये अल्फाज कहे कि अल्लाह ये तेरी अजब कुदरत है, यहां कुत्ते खुले हुए हैं, पत्थर बंधे हुए हैं, कुत्ते खुले हुए हैं, पत्थर बंधे हुए हैं। बहुत बड़ा पैगाम दे गए ये अल्फाज कहकर। उनकी पूरी उस किताब में बज़ाहिर ये जोक्स से हैं, लेकिन नहीं, सबक आमोज किताब है। आप देखें, शर को इजाजत है, खैर का कोई काम करना चाहें तो 10 हर्डल्स आएंगी, 10 कवानीन आपके सामने खड़े हो जाएंगे। इसके लिए भी एनओसी लो, इसके लिए भी ये करो, इसके लिए भी ये करो। जब बंदा कोई चाहे रास्ते में जनाब डेक लगा के कुछ भी शुरू कर दे, उसको इजाजत है। मजहबी प्रोग्राम करना चाहे तो उसके लिए इजाजत। खुले रोड पे चलते हुए शीशे गाड़ी के खोले हुए ऊंची आवाज से म्यूजिक चला के जा रहे, जमहूरियत है, उसकी आजादी है। सिग्नल पे खड़ा है, बराबर वाला डिस्टर्ब हो रहा है, इसने ऊंची आवाज से लगाया हुआ है, वो उसको कहता है कि भाई आप, तो कहता है मेरी गाड़ी में चल रहा है, आपको क्या है। याद रखिएगा, एक उसूल छोटा सा है, अगर समझ आ जाए तो ये आजादी वाला जो हक हम मिसयूज कर रहे हैं ना, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ आ जाएगा। मुझे आजादी का हक हासिल है, मेरा फ्रीडम है, मुझे बिल्कुल है, बड़ा खुला इसका दायरा है, जी है। चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। लेकिन जब सामने वाले बंदे का फ्रीडम अफेक्ट होना शुरू हो गया, मुतासर होना शुरू हो गया मेरी वजह से, वहां मेरा फ्रीडम खत्म हो जाएगा, उसका शुरू हो गया। मुझे आजादी उस वक्त तक हासिल है, वहां तक मेरी आजादी का हक चलेगा जब दूसरे शख्स की आजादी सलब ना हो, उसकी आजादी खत्म ना हो जाए। जब उसकी आजादी छिन गई तो मेरा वहां आजादी वाला हक खत्म हो गया। मैं मिसयूज कर रहा हूं, जुल्म कर रहा हूं। चुनाचे बड़ी सादा सी बात है, ये ऊट पटांग चीजें तो बहुत दूर की बात है। एक बंदा घर गली बंद करके, क्या घर के अंदर, या अपने घर के अंदर फुल वॉल्यूम के साथ कारी अब्दुल बासित की तिलावत लगा दे, शेख सुदैस की लगा दे, बराबर वाला पड़ोसी बीमार है, उसका आराम का वक्त है, या वैसे ही रात का वक्त है, नींद का वक्त है, उसने आराम करना है। अब ये उसको जाकर कि भाई मेरा आराम का वक्त है, मेहरबान कर, जवाब आता है अरे आप मुसलमान नहीं हो, तिलावत। ओ भाई ठीक है, तिलावत, मेरा इस पर ईमान है, मानता हूं कुरान को, लेकिन ये इस वक्त पे मैं नहीं सुन सकता, मुझे आराम करना है। आप मुझे जबरदस्ती सुनाएंगे? नहीं सुना सकते आप मुझे जबरदस्ती। ये मेरा राइट है, इस वक्त मैं आराम करूं, और आप पाबंद हैं कि इस मेरे आराम में खलल न डालें। अब आपकी जमहूरियत पाकिस्तान में देख ले, उस पर आ जाती है बात, उसने कुरान चलाया, आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने कुरान की तिलावत चल रही थी और आपने इतराज किया और आपने ये किया। वो अपनी लिमिट में, अपने दायरे में, अपने घर के अंदर रहे, सुने, 24 घंटे सुने, लेकिन मुझे जबरदस्ती सुनाएगा तो यहां गलत होगा। फिर अब पहले जुमले पर आ जाए, इस्लामिया, टॉप टू बॉटम का ही नजर आता है। हत्ता कि यही लोग जो हमारे जिम्मेदारान हैं, कितने बंदे हैं जिनको सूरतुल फातिहा का ही तर्जुमा आता हो, नमाज के ही पाबंद हो, अकीदा उनका दुरुस्त हो, इस्लाम की एबीसी से वाकिफ नहीं है, और बड़ी प्लानिंग के साथ हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, पाकिस्तान बनाकर भी।
تو بہرحال اب اگلی بات، اگلا ایک نقطہ وہ بھی سمجھ لیجئے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں آزادی ہے، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، روزہ رکھوں یا نہ رکھوں. 14 اگست 1947 سے پہلے انڈیا میں ہمارے آباء و اجداد جو رہتے تھے، جو مسلمان تھے، وہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، مساجد ان کے پاس تھیں. پھر یہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، محمد علی جوہر اور یہ ساری ہماری قیادت، یہ انہوں نے کیا کیا؟ ہزاروں کیا لاکھوں جانیں کٹوائیں، عزتیں لٹیں. اتنی طویل اسٹرگل کر کے یہ الگ کیوں کیا؟ اگر یہی کرنا تھا، یہاں آ کر بھی یہ بنا کر بھی کہ جس کا دل چاہے وہ پڑھے نماز، جس کا دل نہ چاہے وہ نہ پڑھے، جس کا دل چاہے پردہ کرے، جس کا دل نہ چاہے وہ نہ کرے، تو پھر یہ تو وہاں بھی ہو رہا تھا. معاذ اللہ معاذ اللہ. پھر ہمارے ان بڑوں نے بڑی حماقت کی نا، اتنے بندے مروائے. کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ کہ ہم ایک ایسا خطہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر اس قانون کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، وہاں وہ قانون نافذ نہیں تھا، یہاں ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہاں مسلمان ہو کر جو نماز نہیں پڑھے گا اس سے ایڈمنسٹریشن پوچھے گی. یہاں مسلمان ہو کر جو روزہ نہیں رکھے گا اس سے ایڈمنسٹریشن پوچھے گی. یہاں مسلمان ہو کر جو خاتون پردہ نہیں کرے گی اس سے پوچھا جائے گا. اسلام ایمانیات سے، طہارت سے، وہاں سے لے کر کلچر اور ثقافت تک آتا ہے. دور سے الگ دکھائی دے کہ یہ مسلمان آ رہا ہے، یہ کوئی اور آ رہا ہے. ہم نے فرق ہی نہیں کیا. بنی اسرائیل کی طرح چند سلیکٹڈ چیزیں لے لی اور اپنے آپ کو سمجھا کہ بس جی پکا جنتی ہو گیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فرما دیا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اچھا تم اپنی مرضی کرو گے، جو چیز تمہیں اچھی لگے، جو بڑا آسانی سے ہو سکتا ہو، اس کے لیے تم بڑے صوفی صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب، فلاں صاحب، مولانا صاحب. اور جہاں اگر اپنے من کو مارنا پڑے، اسٹرگل کرنا پڑے، جدوجہد کرنا پڑے، وہاں تمہاری ٹال مٹول، مختلف بہانے، کبھی برادری، کبھی جاب، کبھی فلاں، کبھی فلاں، کبھی فلاں. تو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا اسلام نہیں چاہیے. رب العالمین نے خود کلام پاک میں پھر فرما دیا ادخلوا فی السلم کافہ. A to Z ماننا ہوگا. چند چیزیں مانو اور چند چھوڑ دو تو پھر ایسا مسلمان نہیں. بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں دنیا چاند تک پہنچ گئی. مولانا حضرات ابھی تک کہتے ہیں جناب پردہ کر لو، داڑھی رکھ لو، شلوار ٹخنوں اوپر رکھا کرو. کیا کس طرح شیطان نے بہکایا. بھائی آپ ایک طرف کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل، اسوہ حسنہ. اچھا پھر آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت. تو رسول اللہ کا گیٹ اپ کیا تھا؟ اب وہی گیٹ اپ اپناؤ. پھر تو بات ہے سچی کہ ہاں واقعتاً آپ کو رسول سے محبت ہے اور رسول جیسا آپ گیٹ اپ بنا رہے ہو. باقی بھی ساری چیزیں. تو میرے بھائیوں یہ بڑا غلط راستے پر ہم چل نکلے ہیں. ہم نے اسلام کو بالکل بنی اسرائیل کی طرح چند چیزوں پر محدود کر دیا، جبکہ دین یہ اللہ کا دیا ہوا یہ چاہتا ہے کہ بالکل فرق دکھائی دے. پچھلے دنوں ایک بہت بڑے عالم دین کی بات میں سن رہا تھا، میں بڑی زبردست مثال دی. وہ چونکہ پروفیسر ریٹائرڈ تھے تو انہوں نے اس کی مثال دی کہ ایک بندہ جو ہے، بچہ گھر آتا ہے، ماں باپ کو کہتا ہے کہ ایم اے میں ایڈمیشن لیا اور کہے کہ ابا جی میں ایم اے پاس ہو گیا، ایم اے ہو گیا میں. اب ابا اگر عقل مند ہوا تو وہ اس کو کہے گا کہ بیٹا ابھی تو آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے، ابھی آپ 2 سال پڑھو گے، ایگزام دو گے، اگر تم پاس ہو گئے، سند مل گئی، پھر تم ایم اے پاس کہلاؤ گے، ابھی تو تمہارا ایڈمیشن ہوا ہے.
تو یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے یہ ہمارا ایڈمیشن ہے، اس کے بعد یہ سارے ہمارے کام ہمارے ذمے ہیں. ہر ایک کے لیے ہم نے بہانے گھاڑ لی ہوئی ہیں، ہر ایک کام کے لیے، حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی بڑی آسانی سے. اللہ غفور رحیم ہے جی، بس چھوٹ جاتی ہے، مانتے ہیں، دل میں شرمندگی بھی ہے، لیکن یہ اللہ غفور رحیم، بالکل اللہ غفور رحیم ہے. لیکن اللہ جبار اور قہار بھی ہے. رب العالمین نے بہت ساری چیزوں میں ہمیں کنسیشن اور بڑی فلیکسیبلٹی رکھی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت سٹک ہے. توحید کا معاملہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کروڑوں خربوں جانے جائیں چلی جائیں، وہاں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. نبی کی شان اور حرمت والا معاملہ ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جتنے بھی بندے جاتے ہوں. نماز کا مسئلہ ہے، جنگ جہاد بھی کر رہے ہوں، نماز کا وقت آ گیا تو نماز پڑھنی ہے، نہیں چھوڑ سکتے. یہ ایسی چیزیں ہیں. اسی طرح سود کا مسئلہ، لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں وہ جی مجبوری میں تو حرام کا لقمہ کھانا جائز ہے. جی حرام کا لقمہ وہ دوسری حرام کمائی، حتیٰ کہ خنزیر کیوں نہ ہو، کہ اگر گن پوائنٹ پہ آپ کو کھلایا جا رہا ہے تو یا اور کچھ دستیاب نہیں اور بھوک اتنی کہ مرنے لگے وہاں. لیکن سود کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، جان جاتی ہے چلی جائے، سود پر اس پر کمپرومائز یہ نہیں استعمال کر سکتے. دوسری جاب جب تک نہیں ملتی ہم اس وقت تک نہیں ہو سکتا. اس کو جو ہی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی فل فور چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ متبادل دے گا. تو کچھ فرق کیجیے، ایک پرنسپل بنا لیا کہ مجبوری میں جائز ہے، سب کچھ جائز نہیں ہے. جہاں اجازت ہے وہاں ویل کیجیے، جہاں اجازت نہیں ہے وہاں پابند ہو جائیے. اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام بندگی ہے، اسی کا نام ایمان ہے. اگر اپنی طرف سے تعویلات کرنی ہے، اپنی طرف سے معنی نکالنے ہیں، تو پھر ایمان کہاں گیا، پھر اسلام کہاں گیا؟ پھر تو ہم پابند نہ ہوئی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، اگر اپنی مرضی کا معنی نکالنا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. بڑا غلط معنی نکال لیا لوگوں نے، اور خود مسلمانوں نے کنفیوز ہو گئے اور کنفیوز کر رہے ہیں. تو اس دھوکے میں نہ آئیں. اس کے بعد اگلے جو الفاظ ہیں وہ اور ہلا دینے والے ہیں. اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے خطبہ جمعہ میں ہم بات کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ نے یہ جو ہمیں روشنی والا دین دیا ہے اسلام، ہم اس کی عظمت کو سمجھیں اور کما حق اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ